السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اخراجات کم کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن، ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کر رہی ہے۔ جو وزارتیں اور محکمے ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے ملازمین کے متعلق مشاورتیں اور فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف آپشنز زیر غور ہیں کہ ختم ہونے والے یا پرائیویٹ ہونے والے محکموں کے ملازمین کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ دے دی جائے، گولڈن ہینڈ شیک دے دیا جائے، سرپلس پول میں رکھا جائے یا دوسرے محکموں میں ٹرانسفر کیا جائے۔ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ پہلے ہم بات کر لیں وزارت قومی صحت کی، پھر پاک PWD کا ذکر کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے وزارت قومی صحت کو ختم کرنے کے لیے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ وزارت کے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کی تجویز ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ وزارت صحت کے ملازمین کو دوسری وزارتوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ حتمی فیصلہ جلد ہی کر لیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے متعلق ہونے والے فیصلوں کی طرف۔ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا آفس میمورنڈم آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ 23 جولائی 2024 کو جاری ہوا۔ اس کا سبجیکٹ ہے منٹس آف 4th میٹنگ آف دا کمیٹی فار ٹرانزیشن پلان فار وائنڈنگ اپ آف پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پاک PWD held on 19th July 2024۔ پاک PWD کو وائنڈ اپ کیے جانے اور ان کے ملازمین کے متعلق جو میٹنگ ہوئی 19 جولائی 2024 کو، اس کے بارے میں ہے۔ یہ منٹس آف میٹنگ ہیں۔ تو چلتے ہیں 19 جولائی 2024 کی اس میٹنگ کی تفصیل کی طرف۔ یہ میٹنگ کی تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے۔ آفس میمورنڈم آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا، اس ایجنڈا پر ایک نظر ڈال لیں۔ ایجنڈا نمبر 1 ہے ریکمنڈیشنز آف ورکنگ گروپ آن HR میٹرز، کہ HR کے بارے میں ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ ہوئی اس کی ریکمنڈیشن کیا ہے، تجاویز کیا تھیں۔ محکمے کو، پاک PWD کو تو بند کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اس کے ملازمین کے متعلق کیا تجاویز ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ریگولر ٹیکنیکل سٹاف ٹو بی آفرڈ کمپنسیشن پیکیج، گولڈن ہینڈ شیک، والنٹری سپریشن اسکیم ان فالوئنگ کیٹیگریز۔ ملازمین کی کیٹیگریز بنائی گئی اور پھر ان کے لیے کمپنسیشن پیکیج تیار کیے گئے، گولڈن ہینڈ شیک کہہ لیں یا والنٹری سپریشن اسکیم کہہ لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے امپلائیز ہیونگ مور دین 20 ایئرز سروس۔ یہ ٹیکنیکل سٹاف کے بارے میں ہے پہلے، کہ ٹیکنیکل سٹاف میں سے وہ ملازمین جن کی سروس 20 سال سے زائد ہو چکی ہے، ان کے بارے میں کیا تجویز تھی۔ 150% اور ایٹ ریٹ 200% پینشن پر منتھ ٹل ایج آف سپر اینویشن، کہ ان ملازمین کی جب تک عمر 60 سال نہ ہو جائے تب تک انہیں 150% یا 200% پینشن ماہانہ دی جائے۔ دوسری کیٹیگری ہے امپلائیز ہیونگ 10 to 20 ایئرز سروس، وہ ملازمین جن کی سروس 10 سال سے زائد لیکن 20 سال تک ہے، تو ان کے لیے تجویز ہے لمسم ایٹ ریٹ 0.25 اور ایٹ ریٹ 0.5 آف بیسک سیلری فار نمبر آف منتھس سروڈ ریمیننگ منتھس آف سروس، کہ انہیں 0.25 یا 0.5 بیسک سیلری کا، یعنی بیسک پے کا نصف کر لیں یا اس کا 1/4 یا 1/4 کر لیں، وہ اماؤنٹ بقیہ مہینے جتنی بھی ان کی سروس رہتی ہے اتنی لمسم اماؤنٹ دے دی جائے۔ ایک ماہ کی بیسک سیلری کا ہاف یا 1/4 کریں اور پھر جتنے ماہ باقی رہتے ہیں ان سے ملٹیپلائی کر لیں، تو جتنی بھی رقم بنتی ہے یہ یکمشت رقم ان کو دے دی جائے۔
تیسری کیٹیگری ہے امپلائیز ہیونگ لیس دین 10 ایئرس سروس، وہ ملازمین جن کی سروس 10 سال سے کم ہے انہیں بھی لم سم اماؤنٹ دے دی جائے 0.25 یا 0.5 آف بیسک سیلری. جتنے ماہ باقی سروس رہ گئی ہے بیسک سیلری کا نصف یا 1/4 اس کو کیلکولیٹ کر کے یک مشت یہ رقم ان ملازمین کو دے دی جائے بطور گولڈن ہینڈ شیک اور انہیں فارغ کر دیا جائے. یہ تھے ریگولر ٹیکنیکل سٹاف کے بارے میں. اب نمبر 2 پر آ گیا ریگولر نان ٹیکنیکل سٹاف ٹو بی پلیسڈ آن سرپلس پول. جو نان ٹیکنیکل ریگولر سٹاف ہے انہیں سرپلس پول میں رکھا جائے اینڈ دیئر سبسیکوینٹ ایڈجسٹمنٹ ان ادر فیڈرل گورنمنٹ اینٹیز، اور پھر انہیں بعد میں فیڈرل کی جو باقی اینٹیز وزارتیں کہہ لیں محکمے کہہ لیں جہاں بھی گنجائش ہو وہاں انہیں ٹرانسفر کر دیا جائے. نمبر 3 پر ہے مینٹیننس سٹاف ٹو بی ٹرانسفرڈ بائی ایم او ہاؤسنگ اینڈ ورکس ٹو ریسپیکٹیو منسٹریز ڈویژنز. یہ جو ہے مینٹیننس سٹاف ہے انہیں بھی ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ تھا ریکمنڈیشنز، تجاویز. آئیے اب چلتے ہیں کہ ان تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کیا گیا. ڈیسیژن کمیٹی نے ڈیسیژن کیا کیا. نمبر 1 سبجیکٹ ٹو کنکرنس آف فنانس ڈویژن، فنانس ڈویژن کا اس سے متفق ہونا ضروری ہے. ریگولر ٹیکنیکل سٹاف ٹو بی آفرڈ کمپنسیشن پیکیج گولڈن ہینڈ شیک والنٹری سپریشن اسکیم ان دا فالوئنگ کیٹیگریز. پہلے نمبر پر ہے جی ریگولر ٹیکنیکل سٹاف کے لیے، اس کے لیے پہلی کیٹیگری اے بنائی گئی امپلائیز ہیونگ مور دین 20 ایئرس سروس، وہ ملازمین وہ ٹیکنیکل سٹاف جن کی سروس 20 سال سے زائد ہو چکی ہے ایٹ 400% پینشن پر منتھ ٹل ایج آف سپرانویشن. انہیں جتنی بھی ان کی پینشن بنتی ہے اس کا 400% دیا جائے. کب تک؟ جب تک ان کی سپرانویشن ایج نہ آ جائے، یعنی 60 سال کی عمر جب تک نہ ہو جائے انہیں ماہانہ بنیادوں پر پینشن ملتی رہے. کتنی پینشن؟ جتنی بنتی ہے اس کا 400%. تجویز تھی 150 سے 200% لیکن منظور ہوئی 400%. بی میں آ گیا جی امپلائیز ہیونگ 10 to 20 ایئرس سروس، وہ ٹیکنیکل سٹاف جن کی سروس 10 سال سے لے کر 20 سال تک ہے انہیں یک مشت رقم دی جائے گی لم سم ایٹ ریٹ 1 آف بیسک سیلری آف نمبر آف منتھس سروڈ ریمیننگ منتھس آف سروس. جتنے مہینے سروس ان کی باقی رہ گئی ہے ان کی بیسک سیلری وہ کیلکولیٹ کر لی جائے. فرض کریں 50,000 بیسک سیلری بنتی ہے کسی کی اور جتنے مہینے باقی سروس رہ گئی ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو اتنی رقم لم سم دے دی جائے. سی کیٹیگری آ گئی جی امپلائیز ہیونگ لیس دین 10 سال سے کم سروس ہے، انہیں بھی وہی بیسک سیلری جتنے ماہ باقی رہ گئی ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اتنی لم سم اماؤنٹ دے دی جائے. یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے پاک PWD کے ملازمین جو کہ مستقل ملازمین ہیں ان کے بارے میں. اور ابھی یہ جو آپ نے یہ سلائیڈ دیکھی یہ ہے ریگولر ٹیکنیکل سٹاف کے لیے. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. ریگولر نان ٹیکنیکل سٹاف ٹو بی پلیسڈ آن سرپلس پول، کہ جو نان ٹیکنیکل سٹاف ہے انہیں سرپلس پول میں رکھا جائے گا اور بعد میں انہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پر. نمبر 3 پر ہے مینٹیننس سٹاف ٹو بی ٹرانسفرڈ، جو مینٹیننس سٹاف ہے انہیں بھی ٹرانسفر کیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا؟ جو اسلام آباد میں ہیں انہیں CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور جو لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں ہیں انہیں اسٹیٹ آفس ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور جو باقی شہروں میں یا باقی جگہوں پر لوگ ہیں انہیں بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. ناظرین یہ تھی گولڈن ہینڈ شیک اور ملازمین کے مستقبل کے بارے میں انفارمیشن، وہ محکمے جنہیں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. کمنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.